بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور بھائیوں، علماء کرام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور خواتین اسلام، یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور اس مناسبت سے کچھ ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں رکھی تھی. آج کے اس خطبے میں اسی کی تکمیل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ 12 ربیع الاول گزر چکا، جشن منانے والوں نے، محبت رسول کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں نے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اسوہ اور آپ کے طور طریقہ کو چھوڑ کر غیروں کی نقالی کرنے والوں نے جو کرنا تھا کیا. لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جشن عید میلاد کیوں نہیں مناتے ہیں. جشن عید میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں نہیں مناتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ اصولی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ توجہ سے یہ باتیں سنیں. کوشش ہوگی میری کہ کتاب و سنت کے روشنی میں گفتگو ہو. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، آپ سب کو حق بات سننے کی اور ہم سب کو اس حق پر چلنے کی، اور آخرت میں میدان حشر میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے.
میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ بھی ایک بنیادی اصول اور شریعت کا قانون ہم کو اور آپ کو بتا رہی ہے۔ فرمان الہی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں ان کو لے لو، یعنی جن باتوں کو اپنی سنت کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے جو باتیں بھی آپ دیں آپ تک پہنچے آپ کے واسطے سے، اس کو قبول کر لو، اس پر عمل کرو۔ یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع حدیثیں ہوتی ہیں، یعنی جس کی سند پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، وہ حدیث مرفوع ہے۔ اور حدیث مرفوع کی 3 قسمیں ہیں، میں نے اشارہ کر دیا ہے آپ کو، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ یعنی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائیں وہ قولی حدیث ہے، یہ شریعت کے معاملے میں حجت اور دلیل ہے۔ اسی طرح سے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ فعلی حدیث کہلاتی ہے، اس کی بھی حیثیت پہلی ہی قسم کی طرح ہے، یعنی یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے حجت شرعی ہے، دلیل شرعی ہے۔ اور تیسری قسم ہے حدیث تقریری، یعنی آپ نے اپنی زبان مبارک سے نہیں کچھ کہا، آپ نے بذات خود کوئی کام نہیں کیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا، آپ نے دیکھا کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے، خاموش رہے، آپ منع نہیں کیا، نہ یہ فرمایا کہ تم ایسا کرو، دیکھا کرتے ہوئے اس پر خاموش رہے۔ یہ اصطلاح محدثین میں حدیث تقریری کہلاتی ہے، اس کی بھی حیثیت پہلی دونوں قسموں کی طرح ہے اور یہ بھی حجت شرعی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں، چاہے اپنی زبان مبارک سے، چاہے اپنے عمل اور کردار سے، اور چاہے آپ کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے انکار نہیں کیا، جس طریقے سے بھی آپ دیں ان کو لے لو، ان پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جتنی باتوں سے منع فرما دے سب سے رک جاؤ۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ما آتاکم وما نہاکم میں جو ما ہے، ما یہ عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولی فعلی تقریری جیسے بھی ہم کو ملے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں ان کو لینا ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ہمارے خاندان کے خلاف ہو، ہمارے معاشرہ کے خلاف ہو، کسی چیز کے خلاف ہو، لینا ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اگر تمہارا دعویٰ ہے محبت رسول کا، تو ان کو عملی جامہ پہنانا ہے، نہیں تو جھوٹے ہوں گے دعوے میں، اور جھوٹوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، نہ دنیا میں کوئی عزت ہے، وقار ہے، اور نہ آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب ہے۔ وما نہاکم عنہ، اور جتنی چیزوں سے بھی منع فرما دیں ان سے رک جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لینا اور منع کردہ چیزوں سے رکنا یہ تم پر فرض ہے، واجب ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی اللہ کا یہ جو حکم ہے اس کو بجا لانے میں تو اللہ کو سامنے رکھنا، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت اپنے دل میں رکھنا۔ واتقوا اللہ، آگے اور زیادہ دھمکی ہے، سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ یقین جانو اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی انسانوں تو کان کھول کے سن لو، اللہ رب العالمین تمہیں نعمتیں دیتا ہے، چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تم اللہ رب العالمین کی نگاہوں کے سامنے اس کی نافرمانی کرتے ہو تو اس پر بھی قادر ہے کہ تم کو سزا دے۔ ان اللہ شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بنیادی اور اصولی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے، آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف سے آئے ہمارے پاس حکم کے تعلق سے، کرنے کے تعلق سے، ان کو کرنا اور بجا لانا ضروری، اور جو چیزیں ہمارے پاس آئیں آپ کی طرف سے ممانعت کی حیثیت سے، نہ کرنے کے تعلق سے، ان سے رکنا بھی فرض اور واجب اور ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ مقام و مرتبہ پوری کائنات ارضی میں صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ کیا؟ کہ آپ کے ہر قول فعل اور تقریر کو آنکھ بند کر کے لینا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کے سوا ایسا نہیں جس کی ہر بات آنکھ بند کر کے لی جائے، بڑا سے بڑا عالم ہو، بڑا سے بڑا محدث ہو، بڑا سے بڑا امام ہو، بڑا سے بڑا پیر اور مرشد کیوں نہ ہو، کوئی نہیں ہے جس کی ہر بات آنکھ بند کر کے لی جائے۔ یہ کیوں اتنا اونچا مقام آپ کو ملا؟ یہ مقام آپ کو کیوں ملا؟ واضح ہے، فرمان الہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، نہیں بولتے ہیں آپ اپنی خواہش نفس سے، جو من میں آ جائے بول دیں، نہ، وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ آپ بولتے ہیں، فرماتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے آپ کے پاس، وہی فرماتے ہیں، تب یہ اتنا اونچا مقام ملا ہے آپ کو۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوا کرتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے، جن کے امتی ہونے کا شرف ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، صرف انہی کی ایک حیثیت ہے یہ کہ آنکھ بند کر کے ہر فرمان کو لینا ہے۔ یہ اصولی چیز ہوئی، ذہن میں رکھیے۔ دوسری اصولی چیز یہ ہے کہ کیا دین مکمل ہو گیا ہے یا ابھی کچھ باقی ہے؟ دین میں ابھی کمی بیشی کی کچھ گنجائش ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ خود اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔
اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. بہت سارے ادیان پہلے بھی تھے، اب بھی چل رہے ہیں دنیا میں، بہت سارے دین چل رہے ہیں الگ الگ ناموں سے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ کس کو دیا ہے؟ دین اسلام کو دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، اب اگر کوئی مسلمان یہ کہے نہیں دین نہیں مکمل، دار اسلام سے خارج ہے، قرآن کا منکر ہے وہ، اس لیے اسلام میں اس کا کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا ہے. یہ بھی ایک اصولی چیز یاد رکھیے کہ شریعت سازی یعنی اسلامی قانون بنانا کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق ہے. شریعت سازی یعنی قانون، اسلامی قانون بنانا یہ اللہ کا حق ہے، کسی انسان کا نہیں، کسی انسان کو حاصل نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. کس کو خطاب ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے ہم سب کو، ہر مسلمان کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے پر لگا دیا. اعلیٰ شریعت، شریعت مانے اسلامی قانون، یعنی اسلام کا ایک واضح قانون ہم نے آپ کو دیا ہے. فاتبعها، لہذا اس شریعت پر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اور آپ کے سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے. کیا فرمایا؟ فاتبعها، آپ اس شریعت کا اتباع کیجئے، اسی کے ساتھ ساتھ چلیے، اسی قانون اسلامی پر آپ اپنی زندگی گزاریے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام نہیں دیا کہ آپ اپنی طرف سے جو چاہیں شریعت بنا لیں. فاتبعها، ہم نے آپ کو ایک اسلامی قانون پر لگایا ہے، مقرر کر دیا ہے، لہذا آپ اس شریعت کی پیروی کیجیے. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور جو لوگ خواہش کے بندے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، ان کی پیروی نہ کیجیے، اس شریعت کی پیروی کیجیے. شریعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، کتاب اللہ و سنتی. آپ نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے انہیں پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے. اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویبعد من النار الا وقد بین لکم. امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو حسن قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی جنت سے قریب کرنے والی تھی اور جہنم سے دور کرنے والی تھی، سب بیان کر دی گئی ہے تمہارے لیے، چاہے قرآن میں بیان کیا گیا ہو اسے، یا حدیث رسول میں بیان کیا گیا ہو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتہادات سے ثابت ہو، جس کو منہج صحابہ کہتے ہیں. ایک دوسری حدیث ایسی کہ ہم معنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا قد امرتکم بہ، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی مسلمانوں کو حکم دیا ہے، مگر میں تم کو اس کا حکم دے چکا ہوں کہ اللہ نے تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے، تم اس کو کرو، اس پر عمل کرو، اس پر چلو۔ وما ترکت شیئا مما نہاکم عنہ الا قد نہیتکم عنہ، اور کوئی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہو، مگر اس سے میں تم کو منع کر چکا ہوں۔ یہ بھی صحیحہ کی حدیث ہے، اس کو بھی امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے حصول کی جتنی چیزیں ہیں، دوسرے لفظوں میں اجر و ثواب حاصل کرنے کی جتنی چیزیں ہیں اور معصیت کی جتنی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، سب کتاب و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ میلاد نبوی، اس کے ساتھ ہم نے جشن جوڑ دیا، اس کے ساتھ ہم نے عید جوڑ دیا۔ جشن عید میلاد نبوی کا نام دیا۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش کی جگہ یا پیدائش کا وقت۔ ارے ولادت سے بنا ہے، ولادت معنی پیدائش، تو میلاد کا معنی ہوا پیدائش، میلاد نبوی کا معنی ہوا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ۔ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ ہے، وہی پیدا ہوئے تھے آپ، اور پیدائش کا زمانہ، پیدائش کا وقت، اس میں کچھ چیزیں متعین ہیں، کچھ چیزیں مبہم ہیں۔ آپ کی پیدائش کا زمانہ عام الفیل ہے، یعنی جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کیا تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر کے گیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اسی سال آپ کی پیدائش ہوئی، یہ کنفرم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دن کون سا تھا؟ سوموار کا دن تھا، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب رہی تاریخ، تاریخ میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ تھی جس میں ربیع الاول کی، کون سی تاریخ تھی جس میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ کسی نے 8 ربیع الاول کہا، کسی نے 12 ربیع الاول کہا، اور محققین علماء نے ان میں سے شاہ معین الدین، انہی میں سے اکبر شاہ نجیب آبادی، انہی میں سے سلیمان سلمان منصور پوری، انہی میں سے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری، جن کی الرحیق المختوم مشہور عالم کتاب ہے اور پورے سیرت نبوی کے مقابلے میں پہلے انعام کی مستحق ہوئی تھی اور مولانا رحمہ اللہ کو پہلا انعام ملا تھا۔ ان لوگوں نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے کہ 9 ربیع الاول کو چھوڑ کے کسی دوسری تاریخ میں جائیں گے تو سوموار کا دن نہیں پڑے گا۔ لیکن وفات کب ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو، اور یہ متفق علیہ ہے۔ ولادت کی تاریخ میں تو اختلاف ہے، لیکن وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ، سب مانتے ہیں 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمان سخت غمگین ہوئے۔ ابو بکر جیسے جلالی اور دل و دماغ کے مضبوط انسان، صحابی رسول، دوسرے خلیفہ راشد، اتنے غمزدہ ہوئے کہ تلوار لے کر کے نکل پڑے۔ کہا خبردار اگر کسی کی زبان سے سن لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی گردن مار دوں گا۔
اتنا غم طاری ہوا. جس نے سنا، جتنے صحابہ تھے، مرد عورتیں، بڑے بوڑھے جوان، سب سخت غمگین ہوئے. لیکن ایک جنس تھی جو بڑی خوش ہوئی. کون سی؟ جناتوں کی. ابلیس بڑا خوش ہوا کہ چلو اب تو ہم اپنا داؤں چلائیں گے اور شکار کرنے کے لیے جال پھینکیں گے، اور یہ محبت رسول کے نام پر کیا کیا ان سے کروائیں گے کہ دوسری قومیں بھی دیکھ کر کے شرمائیں گی. بڑا خوش ہوا ابلیس. تو مسلمانوں کا ایک طبقہ جشن میلاد کس تاریخ کو منا رہا ہے؟ 12 ربیع الاول کو، یعنی آپ کی وفات کے دن خوشی منا رہا ہے. خوش کر رہا ہے شیطان اور اس کی فوج کو، اس کے لاؤ لشکر کو خوش کر رہا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت علمی باریکی والی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالی جن باتوں سے خوش ہوتا ہے شیطان اس سے ناراض ہوتا ہے، اور شیطان جن باتوں سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو ہم شیطان کو خوش کرنے والا کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے اشارہ کیا تھا، موقع تو نہیں رہ گیا پچھلے جمعہ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں، یعنی 40 سال سے پہلے والی جو عمر ہے اس کو چھوڑ کر کے جب نبی بنائے گئے، کتنے سال نبی تھے آپ؟ 23 سال. 23 سال تک یہ ربیع الاول کا مہینہ اور آپ کی پیدائش کی تاریخ آئی. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے. کون ہے عثمان غنی؟ آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر. ایک بیٹی نکاح میں تھی، اس کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی دے دی. اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا تھا، 2 نور والے. علی بن ابو طالب کون ہیں؟ آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد، آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر نامدار. کون علی؟ جو محبت رسول میں معراج والی رات میں آپ کے بستر پر اس لیے لیٹے تاکہ مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے پھر میں مدینہ کا سفر کروں. اور یہ کس کے حکم سے تھا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا. آج محبت کا دعویٰ کرنے والے پٹاخے داغ لیں گے، جھنڈیاں بنا لیں گے، فضول خرچیاں کر لیں گے، غیر قوموں کو بھی شرمندہ کر دیں، مسلمانوں کو تو چھوڑیے. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی تو آیا یہ میلاد نبوی. اور نیچے جائیے عشر مبشرہ بالجنہ. پھر تابعین کا زمانہ آیا، تابع تابعین کا زمانہ آیا، اور ائمہ دین اور محدثین کرام کا زمانہ آیا. کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں ایک بار جشن عید میلاد منایا ہو، آپ کا عمل ثابت کر دے، یا کم سے کم ایک قول پیش کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ میرے پیدائش کا جشن منانا، یا آپ کی زندگی میں کسی ایک صحابی نے آپ کا جشن منایا ہو، جشن میلاد، اور آپ نے کوئی انکار نہ کیا ہو، ثابت کر دے کوئی مائی کا لال. ہم اسی منبر سے اعلان کریں گے کہ جھنڈیاں لگاؤ اور جشن عید میلاد مناؤ. ثابت کرے پہلے کوئی. اب اسی پر
بس کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مشکلیں پریشانیاں رب العالمین دور فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین تو ہم سب کو عقل سلیم اور عقل صحیح عطا فرما اور کتاب و سنت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔